محاورے. ایسے مقام پر پہنچ کر اور ایسی فضا پر جانے کے بعد مجھے اپنے لڑکپن کا زمانہ یاد آتا ہے. جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے اس وقت ہمارے ماسٹر صدیق صاحب ہمیں اکثر اپنے ساتھ کلاس سے اٹھا کر ایسے باغوں اور گلستانوں میں لے جاتے تھے جہاں قدرت کے نظارے نصابی کتابی علوم سے بڑھ کر ہوتے تھے، جو ہماری زندگیوں کے قریب تر ہوا کرتے تھے. ماسٹر صدیق صاحب بات کو سمجھانے اور بتانے کا بہتر فن جانتے تھے اور اس قدرت پہ ملکہ بھی رکھتے تھے. وہ ایک ایک پتے سے لے کر ایک ایک تناور درخت اور ایک ایک اڑتی چڑیا سے لے کر ایک بیٹھی ہوئی گدھ تک ہر ایک بات پر مفہوم اور سیر حاصل کرتے تھے. ہمیں ان کی کچھ باتیں سمجھ میں آتی تھیں، کچھ نہیں آتی تھیں، لیکن جو وقت گزر گیا ان کی باتیں آہستہ آہستہ ہمارے اوپر کھلتی چلی گئیں. پھر ایک ایسا وقت بھی آ گیا جب ہم 7 جماعتیں پاس کر کے 8ویں میں داخل ہوئے. انہوں نے خصوصی طور پر ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ انگریزی کے محاورے کو اچھی طرح سے زبانی یاد کرو، ان کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ، کیونکہ آگے چل کر جب آپ کو انگریزی لکھنے کا موقع ملے گا تو یہ یاد کیے ہوئے محاورے آپ کی مدد کرتے رہیں گے. چنانچہ وہ بے شمار محاورے جن کو انہوں نے ترتیب دے رکھا تھا ان کا بوجھ ہمارے پر لاد دیا گیا. A bird in hand is worth 2 in the bush. نو نقد نہ تیرا ادھار. Never put off till tomorrow what you can do today. آج کا کام کل پر مت چھوڑو. Might is right. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اس طرح کے کئی اور محاورے انہوں نے ہمیں یاد کروائے اور ان محاوروں اور ایڈیمز کے سہارے اور اس گراری پہ چلتے ہوئے ہم آگے آگے زندگی کے سفر میں چلتے ہی چلے گئے. لیکن جب ہم فرسٹ ایئر میں داخل ہوئے تو انہی انگریزی محاوروں میں سے جو ہماری زندگی کے اندر رچ بس چکے تھے اور ہمارے اندر اپنی کئی منزلیں طے کر چکے تھے، ہم نے محسوس کرنا شروع کیا کہ کچھ محاورے ایسے ہیں جن کا مفہوم تو سمجھ میں آتا ہے لیکن وہ ہماری زندگی پر کچھ اور طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں. شاید آپ نے اس کا جائزہ نہیں لیا، لیکن میں آپ کی خدمت میں اپنی مشکلات کا ذکر کرتا ہوں. جب میں نے پہلی مرتبہ انگریزی کے 2 الفاظ ٹیک کیئر جو عام طور پر بہت استعمال ہوتے ہیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ ہم ان کا کیا کریں. مطلب اگر میں گاڑی پہ جا رہا ہوں، میری خالہ جو لندن سے آئی ہیں انہوں نے کہا کہ اشفاق ٹیک کیا، مطلب میں حیران ہوا کہ میں اپنی ذات کا کیئر ٹیکر ہوں، لیکن ہمارا تو کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارا ٹیک کیئر کرنے والا تو اللہ ہے، ہم اللہ حافظ کہتے ہیں. انگریز کہتے ہیں نہیں ہم تمہاری طرح اللہ پہ یہ ذمہ داری نہیں تھوپتے ہیں، ہم اپنے اوپر لیتے ہیں ذمہ داری. تم اپنی ذمہ داری لو، خود ہی اپنی ٹیک کیئر کرو، احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرو. بڑے زمانے کی بات ہے، ایک روز ہم گاڑی پہ جا رہے تھے، آگے سڑک کھودی تھی. وہاں ایک بڑا سائن بورڈ لگا تھا جس میں انتباہ کیا گیا تھا کہ ٹریول ایٹ یور اون رسک. میں نے بورڈ پڑھ کے ڈرائیور سے کہا بھائی ذرا آہستہ اور احتیاط کے ساتھ چلنا. ساتھ خالہ بیٹھی تھی، انہوں نے کہا کیوں احتیاط سے، کیا وجہ ہوئی؟ تو میں نے کہا یہاں بورڈ لکھا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پہ سفر کریں، سڑک ٹوٹی ہے اور زیر تعمیر ہے. تو اس میں میری خالہ ہنسی اور کہنے لگی تو بھلا پچھلا سفر ہم کس کی ذمہ داری پہ طے کر رہے تھے اور آگے والا کس کی ذمہ داری پہ کریں گے؟ یہ بورڈ لگانے کا کیا مقصد؟ تو مجھے خیال آیا کہ واقعی ٹیک کیئر بھی عجیب ہی معاملہ ہے. مجھ سے ہی کہا جا رہا ہے کہ میں اپنا خیال رکھوں. میرا ہی پروفیسر مجھے گاڑی پہ چھوڑتے وقت کہتا ہے اشفاق آر یو گوئنگ ٹو بی براڈ ٹیک کیئر. اس حوالے سے میری خالہ کی بات تو ٹھیک ہے، ہم زندگی کا جو بھی سفر طے کرتے ہیں اپنی ہی ذمہ داری پر اللہ کے حوالے یا اس کی مہربانی سے طے کرتے ہیں. اب یہ لکھنا یا کہنا کہ دیکھو یہاں سڑک ٹوٹی ہے تم اپنی ذمہ داری سے سفر کرو، آگے گورنمنٹ تمہاری ذمہ دار ہے یا معاشرہ اس ذمہ داری کو پورا کا پورا ادا کرے گا، ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح جب ان معمول کے یا روزمرہ کے فقرات یا محاوروں پہ نظر پڑی تو مشاہدہ تیز ہونے لگا جب ہم نے جغرافک میگزین پڑھنا شروع کیے اور دنیا کی ان منطقوں کے مطالعے میں بہت گہرے اترے جہاں جانور کثیر تعداد میں بستے ہیں. وہ افریقہ کہا جاتا ہے. تو ہمیں پتہ چلا جانوروں کا ایک باقاعدہ قانون ہوتا ہے اور کوئی جانور اس قانون سے تجاوز نہیں کرتا. یہ صرف انسان ہی ہے جو اپنے قانون اور طے شدہ باتوں میں تنسیخ کرتا ہے، اس میں تبدیلیاں کرتا ہے. جب شیر بھوکا ہوتا ہے تب شکار کرتا ہے، جب وہ شیر کو مار چکتا ہے تو وہ 3 روز تک مزید کسی جانور کا شکار نہیں کرتا. شکار ہونے والا جانور بھی اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اب ہمیں اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کرنا ہے. اب ایسا نہیں کہ شیر اعلیٰ درجے کے ہوائی جہاز میں بم بھر کر اونچی آسمانوں میں اڑنا شروع کرے اور اوپر سے بم پھینکے بغیر سوچے سمجھے انسانوں، جانوروں یا دوسرے بشروں کو قتل کرنا شروع کرے. نہیں، ایسا انسان ہی خوفناک قانون بناتا ہے، ایک ظالم کا قانون. آپ ستم ظریفی ملاحظہ فرمائیے کہ انسان نے بیچارے معصوم شریف جانوروں کے حوالے سے جنگل کا قانون لفظ بنا کر خود کو بری و ذمہ کر دیا. آپ زندگی میں چھوٹے چھوٹے معاملات سے لے کر بڑے مسائل معاشرت تک نظر دوڑا کے دیکھیں، آپ کو سب اندازہ ہو جائے گا.
بڑے ملک غریب، کمزور اور چھوٹے ملکوں پہ حملہ کرتے ہیں، آپ دم نہیں مار سکتے۔ یہ انسانی قانون ہے جو اس قدر تکلیف اور انسان کو آزار پہنچانے والا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک اور بھی محاورہ ہے جس نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا ہے۔ جب ہم BA میں پہنچے تو ایک نیا محاورہ سامنے آیا جس کا سامنا کرنے کے لیے ہم کسی صورت بھی تیار نہیں تھے۔ وہ تھا اٹس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، یعنی یہ بات اتنی سچی، اچھی اور پاکیزہ ہے کہ یہ سچی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ یعنی کہ اس محاورے کو ساتھ لے کر کہاں تک اور کدھر تک جائیں گے؟ یہ ہماری زندگیوں پر ایسے اثر انداز ہوا ہے کہ ہم نے لاشعوری طور پہ سوچنا شروع کر دیا کہ جو اچھی بات ہوتی ہے وہ پاکیزہ اور نیکی ہوتی ہے، وہ سچی نہیں ہوتی۔ تو مطلب سچی بات ہونے کے لیے اس کے پس منظر کی بات کو گھٹیا، ظالم، بے انصاف اور سنگدل ہونا چاہیے۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میری خالہ زاد بہن جن کے خاوند ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے تھے، ان کی زندگی زیادہ ہنگامہ خیز نہیں تھی۔ اچانک ایک دن دفتر سے اٹھ کر آئے اور گھر جا کے میری بہن سے کہنے لگے کہ لو بھائی عذرا، میں نے تو آج مچھلی پکڑ کے لانے کا پروگرام بنایا ہے۔ انہوں نے کہا، اپنی زندگی میں پہلے کبھی مچھلی پکڑی؟ پھر کہنے لگے، کبھی دیکھی مچھلی پکڑنے والی کنڈی؟ کہنے لگے نہیں۔ پوچھا، وہ پانی آپ نے دیکھا کہ وہ پانی کیسا ہے جہاں مچھلیاں پائی جاتی ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ تو انہوں نے کہا، پھر بھی آپ کا ارادہ ہے کہ آپ مچھلی پکڑیں گے؟ آپ مطلب کیا سوچ کے سوچ رہے ہیں کہ میں مچھلی پکڑوں گا؟ تو وہ کہنے لگے، میرا بس دل چاہ رہا تھا کہ دفتر میں ایک فائل بڑی پیچیدہ قسم کی تھی، میں نے سوچا اس کو کل نپٹائیں گے۔ تو میرے انگریز دوست نے جو دفتر میں کام کرنے والا ہے کہنے لگا، تم آج مچھلی پکڑنے چلے جاؤ۔ ابھی مچھلی پکڑنے کا ارادہ بنا لیا، تمہاری خواہش ہے تو چلو۔ بلوکی کے مقام پہ دریا بڑی ٹھاٹے مارتا گزرتا ہے، وہاں سنا ہے بہت مچھلی ہوتی ہے۔ میں ڈوری، کانٹا، مچھلی پکڑنے کے لوازمات جو ہے لے آیا ہوں۔ حضرہ نے کہا، میں تو ساتھ نہیں جا سکتی، اتنا اچانک پروگرام بنایا آپ نے۔ کہنے لگے، کوئی بات نہیں، میں اکیلے چلا جاؤں گا۔ اب میری خالہ زادہ بہن جو ہیں وہ اور پریشان ہوئی، ہائے ہائے، آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ از خود پکنک کا ایسا پلان بنایا، میں گھر میں کیوں بیٹھی رہوں؟ ابھی بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اب وہ بڑی بے چین، کبھی گھر کے اندر جائے کبھی باہر آئے۔ اس پہ ان کے میاں نے کہا، تم اس قدر کیوں پریشان ہو؟ وہ کہنے لگی، میں نے آج 3 مرتبہ اچار ڈالنے کا فیصلہ کیا، آپا صغرا سے درخواست کی تھی کہ وہ آ کے مجھے اچار ڈال دیں۔ تو خواتین حضرات، ہمارے یہاں اکثر گھروں میں کئی آپا صغرا یاد ہوتی ہیں جو پور ریلیٹیوز ہوتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ کچھ زیادہ محبت تو رکھتے نہیں ہیں، لیکن مشکل وقت میں وہ ہمارا بڑا ساتھ دیتی ہیں۔ مثلاً شادیاں ہوں، مہندی کی رات ہو، تو آپا صغرا آ جاتی ہیں۔ وہ ساری بڑی ٹھنی بچیوں کے پرس کو سنبھال کے گود میں بیٹھی رہتی ہیں، پھر جانے کے وقت انہیں آپ اچار، چٹنیاں وغیرہ کوئی بھی کام ہو تو دے دیجیے۔ اب عذرا کہنے لگی کہ میں نے اتنے سارے آم لے کے رکھے ہیں اور آپا صغرا نے بھی آنا ہے، سارے مسالے تیار ہیں، تو میں کیسے جاؤں؟ اب وہ جب چلنے لگی تو کہنے لگی، نہیں نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ تیار ہو گئی، آپا صغرا کے نام کی ایک پرچی لکھ کر لیٹر باکس میں ڈال دی۔ اب عذرا میں اور آپا صغرا کے درمیان یہ بات طے تھی کہ جب وہ گھر پہ نہ ہوں تو گھر کی چابی اور ہدایت لیٹر باکس میں پڑی ہوں گی۔ وہ دونوں میاں بیوی چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو ان سے مچھلی وچھلی تو کیا پکڑنی تھی، لیکن بہت انجوائے کیا۔ دن بھر دونوں وہاں رہے، لوٹ کے شام کو گھر آئے تو ہماری ہمشیرہ کہتی ہیں، میرا اوپر کا دم اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، میری چیخ نکل گئی، کیونکہ جس گھر میں ہم داخل ہوئے تھے وہ عجیب و غریب نقشہ پیش کر رہا تھا۔ جب میں اندر گئی تو حیران ہوا کہ 3 مرتبانوں میں اچار ڈال کے رکھا ہے، اس کے اوپر ڈھکنا پڑا ہے۔ میری چیخ اس وجہ سے نکلی کہ میرے گھر کی جو سیڑھیاں تھیں وہ 10 سال سے خراب تھی، تمام کی تمام چمکائی ہوئی اور اعلیٰ درجے کی پالش کی ہوئی تھی۔ میز کے اوپر ایک کاغذ پڑا تھا، اس پہ لکھا تھا، محترم آپا جی السلام علیکم، میرا نام کرم داد ہے، میں یہاں سے گزرا، آپ کے گھر کی گھنٹی بجائی تو آپ نے دروازہ نہیں کھولا، بر ہمت کر کے پھاٹک کھول کر اندر داخل ہوا، دیکھا آپ کا دروازہ بند تھا، میں نے محسوس کیا کوئی گھر میں نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھا تو لیٹر باکس نظر آیا، مجھے گھر کی چابی ملی اور ساتھ ہی خط تھا جو آپ نے آپا صغرا کے نام لکھا۔ تو میں نے سوچا آپا صغرا نہیں آئی تو لاؤ میں یہی کام کر دوں، آپ کا میں نے اچار ڈال دیا ہے، میری ماں اچار میں کلونجی زیادہ ڈالتی تھی، میں نے اسی لحاظ سے ڈالی ہے، نمک مرچ میں نے کم رکھی ہے، بڑھانا چاہیں تو بڑھا دیں، باقی آپا آپ کا گھر اتنا خوبصورت ہے، اس کی ریلنگ کا ستیہ ناس ہوا پڑا تھا، کسی نے توجہ نہیں دی، میں نے کوشش کر کے یہیں پڑے برش پالش سے ٹھیک کر دیا ہے۔ رقے میں مزید لکھا تھا، ساتھ والے ملازم کوکر مانگنے آیا تھا، پاپا میں نے منع کر دیا، معاف کرنا، کیونکہ یہ پڑوس والے چیزیں مانگ کے لے کے جاتے ہیں، واپس نہیں کرتے یا خراب کرتے ہیں، تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ ہمارا کوکر ہے، خراب پڑا ہے۔ باقی کمروں میں گھوما، دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آپ تو مجھے بڑی نیک خاتون معلوم ہوتی ہے، آپ کی ہیرے کی 2 انگوٹھیاں تکیے کے نیچے پڑی تھیں، وہ کافی خراب ہو گئی تھیں، میں نے اسے کھٹا لگا کر صاف کر دیا ہے اور دھو کر ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر مجبوراً ویسے ہی تکیے کے نیچے رکھا ہے۔ خدا کے واسطے خیال کیجئے 30-35 ہزار کی ایک انگوٹھی کو آپ نے لاپرواہی سے رکھا ہے۔
پھر اس نے مزید لکھا کہ میں نے غسل خانے میں دیکھا تھا صاحب کی شیونگ کٹ میں تمام کے تمام بلیڈ پرانے ہیں، تو صاحب ان سے گھس گھسا کے شیو کرتے ہوں گے. یہ بری بات ہے، مہربانی فرمائیے انہیں نئے بلیڈوں کا ایک پیکٹ لے کے دیں. اور وہ جو آپ نے پکنک پہ لے جانے کے لیے چیزیں تیار کی تھی وہ میں نے اٹھا لی ہیں، کیونکہ میرا سمجھتا ہوں کہ یہ میرا حق ہے. دراصل میں حیدرآباد نوکری کے غرض سے جا رہا ہوں. وہاں مربے اور چٹنیاں بنانے والی فیکٹری میں میرا ایک گرائی علاقے کا آدمی ہے، اس نے وعدہ کیا ہے مجھے وہاں نوکری دلوائے گا. کیونکہ میں 1.5 سال سے بے روزگار ہوں، میرے حق میں دعا کرنا. اور میں آپ کا آپا صغرا کے لیے جو کھانے کا سامان رکھا تھا وہ میں اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں تاکہ راستے میں کھا سکوں، اور میں اس کھانے کے لیے آپ کو دعائیں دوں گا. اس رقعے کے نیچے اس نے درج کیا تھا کرمداد ریٹائرڈ بیٹ مین بریگیڈیئر فلانا فلانا. جب میری بہن نے مجھے یہ خط دکھایا تو میں یہ خط لے کر اخبار کے ایک بڑے دفتر میں گیا. میں نے ان سے کہا تم خوفزدہ کرنے والی خبریں تو چھاپتے ہو، یہ خبر چھاپو. تو صاحب کہنے لگے سر اٹس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انجان آدمی بھرے گھر میں داخل ہو، صفائی کرے یا چار ڈالے، کام کر کے چلا جائے، کچھ چھیڑے نہیں. سر ہم ایسی خبریں تھوڑی چھاپیں گے، ہمیں تو خبریں ایسی چھاپنی ہیں جو خوفزدہ کرنے والی ہوں. جب تک ایسی خبریں نہیں ہوں گی لوگ اخبار ہی نہیں خریدیں گے. تو میں نے کہا جناب دیکھیے جب کوئی بینک لوٹنے آتا ہے تو وہ خوفزدہ کر کے پولیس دکھا کے پیسے چھینتا ہے، تو آپ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، سیل اپنی بڑھانے کے لیے خوفناک خبروں کو پولیس کی طرح استعمال کر رہے ہیں، پستول کی طرح. بہرحال انہوں نے منع کر دیا. اب اس کے بعد ایک ایسا ہی واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا. میں نے شاید یہ آپ کو پہلے بتایا ہوگا کہ ایک بڑی خوبصورت دھان پان سی پتلی سی لڑکی اور ٹوٹے سے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر انال کری کے بازار میں آئی. میں اپنے دوست ریاض صاحب کی کپڑے کی دکان پہ بیٹھا تھا. اس لڑکی نے کہا آپ کے پاس کوئی اعلیٰ درجے کا عروسی جوڑا ہوگا؟ میرے دوست نے کہا جی بالکل ہے. یہ 10,000 کا ہے، یہ 15 کا ہے، یہ 20، پسند کیجیے، یہ 25,000 کا بھی ہے. کہنے لگی بس ٹھیک ہے، کیا میں پہن کے دیکھنے کی اجازت ہے مجھے؟ کہنے لگی جی ضرور، یہ ہمارا ٹرائی روم ہے، آپ ٹرائی کریں. وہ لڑکی اندر گئی، اس کے ساتھ ایک سہما وہ ڈرا سا نوجوان تھا جیسے آج کل کے سارے لڑکے خوفزدہ سے ہیں کہ زندگی کیسے کاٹے، مستقبل کا فکر اور وہ سب کچھ. جب وہ روسی جوڑا پہن کر آئی اور دکاندار نے اسے کہا سبحان اللہ بی بی یہ تو بڑا ہی جچ رہا ہے، اب ایسی دلہن تو پورے ہمارے لاہور میں کبھی نہ ہوئی، جیسے دکاندار کہتے ہیں. کہنے لگے جی بھاجی بڑی مہربانی ہے، دوبارہ پیک کر لیں. وہ کہنے لگی میں صرف ٹرائی کرنے آئی تھی، اب میں اس خاوند کے ساتھ جو بتانے میرے ساتھ آیا ہے یہ بتانے کے لیے لائی تھی کہ اگر ہم امیر ہوتے اور ہمارے پاس عروسی جوڑا ہوتا اور اگر میں اسے پہن سکتی تو میں ایسی دکھتی. ہماری شادی کو آج 7 دن ہو چکے ہیں، ہم اللہ کے فضل سے بڑے خوش ہیں، لیکن میں اپنے خاوند کو جو بڑا ہی ڈپریس رہتا ہے اسے خوش کرنے کے لیے لے کے آئی تھی. تو میرے دوست نے کہا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں پیسے تو تھے ہمارے پاس، میری ایک چھوٹی بہن ہے جو MBBS کر رہی ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت تھوڑی زیادہ تھی، تو میں نے والدین نے کہا کہ اگر میں یہ قربانی دوں تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی. تو تب میں نے کہا بسم اللہ یہ زیادہ ضروری ہے، تو میں نے سادہ کپڑوں میں شادی کر لی. تو یہ جب میں اپنے دوستوں کو بات لے کر گیا تو انہوں نے کہا اٹس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. تو خواتین و حضرات اب وقت کم ہے لیکن میں آخری اور خوفناک خطرناک محاورہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر ہی دوں، اور وہ ہے لیو اینڈ لیٹ ٹو لیو. پاکستان کا ہر شخص آج کل اس بڑی شدت کے ساتھ اس محاورے پہ عمل کر رہا ہے. جب میں اپنے بہت امیر دوستوں سے ملتا ہوں تو وہ کہتے ہیں اشفاق صاحب ہم تو لیو اینڈ لیٹ ٹو بی لیو کے محاورے پہ عمل کرتے ہیں. ہم جس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں خوش ہیں، ہم لوگوں کی زندگیوں میں دخل نہیں دیتے اور اپنی زندگیوں میں گھسنے نہیں دیتے. ہمارے ارد گرد جھگی والے رہتے ہیں، دوسرے لوگ رہتے ہیں، ہم نے کبھی ان سے نہیں پوچھا تم کیسے ہو. ہمارا اصول ہے لیو اینڈ لیٹ ٹو لیو. تو ہمارے اب یہ اصول ایسے ہی چل رہے ہیں، کوئی زندہ رہے مرے کھپے ہم اس میں دخل نہیں دیں گے. پچھلے سال مجھے امریکہ جانے کا اتفاق ہوا. وہاں ریاست کیلیفورنیا میں ایک صاحب نے ہماری دعوت کی، میرے ساتھ بانو قدسیہ بھی تھی. وہ دعوت بڑی ہی پرتکلف سی تھی. تو بہرحال اب پہلے جو تھے وہ ایئر فورس میں تھے، وہاں کے بھاگے ہوئے آفیسر تھے، وہ ماشاء اللہ سے پاکستان سے بڑی دولت لوٹ کے لے گئے تھے. ابھی وہ امریکہ میں انگور سکھا کر دنیا بھر میں سپلائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا آپ تو ہمارا یہاں پیسہ لے کے آ گئے سارا. وہ کہنے لگے اشفاق صاحب ہم تو لیو اینڈ لیٹ ٹو لیو پہ یقین رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہاں لیو کر رہے ہیں اور آپ نے ہم کو وہاں لیٹ لیو کرنے کے لیے پاکستان میں چھوڑ دیا کہ جیسے مرضی زندگی بسر کرو. میں نے ان سے کہا سر میں صبح جاگا ایک دن تو سود خور پٹان ڈنڈا لے کے دروازے پہ بیٹھا تھا کہ IMF ورلڈ بینک کا ایک بندہ ہم سے وصولی کے لیے آتا ہے اور پٹان کی طرح کہتا ہے بس پیسہ نکالو. اب میں کتنا بھی بولوں کہ ہم نے کوئی پیسہ نہیں لیا، وہ کہتے ہیں تمہارے باپ نے دادا نے 32 ملین لیا ہے. میں کہوں کب لیا، کس نے لیا؟ اس نے بولا بھائی تمہارے بڑے ہیں وہ.
تو اس پہ میرے دوست نے کہا کہ ہاں جی ہم نے پیسہ لیا اور اچھی طرح سے خوشی کے ساتھ استعمال کیا، اور اگر دوبارہ موقع ملیں گے تو انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے، کیونکہ ہم لیو اینڈ لیٹ ٹو لیو پہ عمل رکھتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، دنیا کا یہ معروف ترین محاورہ پاکستان میں بڑے اطمینان، اعتماد اور یقین کے ساتھ بولا جاتا ہے، لیکن کسی نے موٹر کا شیشہ نیچا کر کے یہ نہیں دیکھا کہ پیچھے آنے والا زندہ ہے یا مر گیا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔